کوئی لاکھ ہمیں پابند ہم کی دعوت زندہ ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا وشفيعنا ورسولنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال سبحانه وتعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال سبحانه وتعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں،
اللہ رب العزت کا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ باری تعالی نے ہمیں اپنی اس قیمتی زندگی کے اندر پھر ایک بار دین کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ بار بار دین کا تذکرہ، اللہ کا تذکرہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا اور قرآن اور حدیث کا بار بار مذاکرہ، یہ ہم نے قرآن ہی سے سیکھا ہے۔ قرآن کریم میں بنیادی 3 باتیں بیان کی گئی: توحید، رسالت اور آخرت۔ اور رسالت کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کو بے انتہا بیان کیا اور بار بار بیان کیا۔ قرآن کریم میں ایک لفظ بھی، قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالی کی لازوال کتاب ہے، یہ پوری دنیا کا، دنیا تک کا، دنیا کے باقی رہنے تک کا یہ زندہ و جاوید معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے سامنے بڑے بڑے ادبا، فصحا، بلغا، بہت بڑے بڑے جانکار، بہت بڑے بڑے لکھار اور بہت بڑے بڑے علم کے دعوے دار قرآن کریم کی ایک آیت کے سامنے گھٹنا ٹیک دیے، اس جیسی ایک آیت بھی بنا کے نہیں دکھا سکے، اور قرآن کریم کا یہ چیلنج رہتی دنیا تک اور ہر ایک سے ہے، جنات اور انسانوں سے، لیکن کوئی نہیں پیش کر سکا۔ سب نے اعتراف کیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو پوری دنیا کے، کائنات کے بنانے والے ہی کا کلام ہو سکتا ہے۔ کیسی کیسی کتابیں لکھی گئی، کوئی بھی چاہتا تو لکھ دیتا، لیکن سب نے کوشش کر کے دیکھ لیا اور ہار مان گئے، شکست کھا گئے اس میدان میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں کسی نے کوئی ایک لفظ زیادہ نہیں دکھا سکا اور نہ کوئی ایک لفظ کم دکھا سکا، کہ یہ پوری ایک عبارت ہے، پورا ایک جملہ ہے، یہ جملہ ادھورا ہے، کوئی نہیں پیش کر سکا، کوئی نہیں کہہ سکا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا اور نہ قیامت تک کوئی اٹھا سکتا۔ اس قرآن کریم میں ایک لفظ نہ زیادہ نہ کم، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک مضمون کو بار بار بیان کیا۔ آخر کیوں کیا اللہ نے بار بار قیامت کا تذکرہ، بار بار اپنی قدرت کا تذکرہ، بار بار نبی کی رسالت کا تذکرہ، بار بار نبیوں کی دعوت کا تذکرہ، آدم علیہ السلام کا تذکرہ، نوح علیہ السلام کا تذکرہ، اور ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اور نہ جانے بے شمار تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کا اجمالی تذکرہ، اور تفصیلی 25 یا 26 نبیوں کا تذکرہ، اور ان میں دعوت کا تذکرہ بار بار قرآن نے کیا، بار بار کیا۔ آخر کیوں؟ ایک بار اللہ کہہ دیتے قیامت آنے والی ہے، ایک بار اللہ کہہ دیتے دعوت دینا ضروری ہے، ایک بار اللہ کہہ دیتے کہ لوگوں کو سمجھانا بجھانا اور دین کا مذاکرہ کرنا بہت ضروری ہے، وہ روح کی غذا ہے، اس سے ایمان بنتا ہے، ایک بار اللہ کہہ دیتے کام بن جاتا۔ اللہ نے 30 باروں میں گھما گھما کے بیان کیا، اس بات کو بتانے کے لیے کہ بندو تم بھی دین کا تذکرہ اور دین کی باتوں کا تذکرہ، ایمان کا تذکرہ، نماز کا تذکرہ، علم کا تذکرہ، ذکر کا تذکرہ، اکرام مسلم کا تذکرہ، اخلاص نیت کا تذکرہ، دعوت اللہ کا تذکرہ، لایانی باتوں سے بچنے کا تذکرہ، معاشرت، اخلاق، معاملات، عبادات، ایمانیات، پورے دین کا تذکرہ بار بار کرنا، ہر جگہ کرنا، ہر وقت کرنا۔ اس لیے اللہ نے بار بار کہا، یہ چیزیں ہم نے قرآن سے سیکھی،
اس لیے یہاں پر کسی کو کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ جب دیکھو تب تذکرہ. جماعت میں نکل کر کے فجر بعد بھی دین کی بات، ظہر بعد بھی دین کی بات، عصر بعد بھی دین کی بات، مغرب بعد بھی دین کی بات، عشاء کے بعد مشورے میں بھی دین کی بات، اور جو ہے ملاقاتوں میں دین کی بات، مشورے میں دین کی بات، اور گشتوں میں دین کی بات، اور ایک گشت نہیں 5 گشت، سب میں دین کی بات، اور کسی سے ملنے جا رہے ہیں سب میں دین کی بات. ایک دم قرآن کریم کے منہج اور مزاج کے موافق ہے، کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی انگلی نہیں دے سکتا. بلکہ ابھی تو ہم کم کر رہے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگیوں سے ثابت ہے، ان کی زندگیوں سے ثابت ہے، اور ان مفسرین نے برملا بیان کیا ہے، چھپ کے نہیں بیان کیا کہ چلو دھیرے دھیرے تھوڑا سا دبے الفاظ میں بیان کر دیا، نہیں، بلکہ سورہ عصر کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا عام معمول تھا میرے دوستو، کہ جب بھی دو صحابی ایک ساتھ ملتے تھے تو بغیر سورہ عصر کی تلاوت اور اس کے مذاکرے کے جدا نہیں ہوتے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سورہ عصر صرف قرآن کریم میں نازل کر دی جاتی اور قرآن کی کوئی آیت نازل نہ کی جاتی، کوئی پارہ نازل نہ کیا جاتا، کوئی رکوع، کوئی سجدہ، کوئی سورہ نازل نہیں کی جاتی، صرف یہی ایک سورہ پورے قرآن کے نچوڑ کو، پورے قرآن کے خلاصے کو، پورے قرآن کے مقصد کو بیان کرنے کے لیے کافی تھی. کون سی؟ سورہ عصر، جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور سب کو یاد ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ تذکرہ بار بار یاد دہانی کیوں آئے؟ اللہ نے یہاں نقشہ کھینچ کر رکھ دیا، ایمان، عمل، دعوت، صبر، ایمان، عمل، دعوت، صبر، ایمان، عمل، دعوت، صبر، ایمان، عمل، دعوت، صبر. اتنا بھیجے میں بھرا گیا صحابہ کرام کے، اور انہیں آپس میں بھرا، اپنے دماغ میں، اپنے وجود میں، کہ یہی چیزیں ان کے نزدیک سب سے بڑی چیز بن گئی، اور دنیا ایک دم چھوٹی بن گئی، اور دنیا کا یقین دلوں سے نکل گیا، اس کا تأثر ختم ہو گیا. یہ چیز اپنے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے. ایمان، عمل، دعوت، صبر، ایمان، عمل، دعوت، صبر، انہی چاروں چیزوں کو ہمیں اپنائیں. ایک میں بھی کمی آ گئی، معاملہ پھنس جائے گا، وہاں پہ معاملہ پھنس جائے گا. ایمان، عمل، دعوت، صبر. ایک بچے کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بیٹا دیکھو زندگی کا مقصد ہے ایمان، عمل، دعوت، صبر. اللہ نے قرآن میں سمجھایا ہے. سب گھاٹے میں ہیں، سب نقصان میں ہیں، سب خسارے میں ہیں، اور سب ناکام ہیں، سب ناکامیاب ہیں. کامیاب وہی ہے ایمان، عمل، دعوت، صبر اس کے اندر موجود ہے. اللہ نے سمجھایا، کھول کے سمجھایا، اور پھر یہی 4 چیزیں اللہ نے بکھیر دی قرآن کریم جگہ جگہ. اس لیے بار بار تذکرہ، اور جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے وہ چیز وجود میں آتی ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ ہم آیت سرسری طور پر پڑھ لیتے ہیں، اندر گھس کے دیکھیں کیا نگینہ اللہ نے اس کے اندر پرویا ہوا ہے، کیا ہیرا ہے یہ آیت. اللہ اکبر. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اور مذاکرہ کیجئے. یہ مذاکرہ کرنا اور دین کی بات کا تذکرہ کرنا اور یاد دہانی کرنا، یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. مفسرین نے یہاں پر 2 رخ اپنا لیا. کچھ مفسرین نے یہاں پر یہ قرآن کریم کی آیتیں ہی ایسی ہیں، قرآن کریم کی آیتیں ایک دم یہ بحر ناپیدا کنار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زیادہ اس کے اندر گہرائی رکھی ہے کہ مفسرین ڈوبتے چلے گئے اور وہاں سے موتی نکالتے چلے گئے. ایک مفسرین کی ایک جماعت آئی، انہوں نے کہا کہ اے نبی آپ تذکرہ کیجئے دین کی، ایمان کا تذکرہ، اللہ کا تذکرہ اور آخرت کا تذکرہ اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تذکرہ کیجئے. اس سے ان ایمان والوں کو نفع ہوگا جو بعد میں ایمان لائیں گے. یعنی بروقت مومن نہیں ہے، لیکن آپ کے مذاکرے سے، آپ کے تذکرے سے اور آپ کے بار بار یاد دہانی کرانے سے اللہ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے.
ایک جماعت نے یہاں تک کہہ دیا اور بہت بہترین بات ہے، یعنی دونوں طرح سے خالی نہیں ہے یہ آیت ہر طرح سے دعوت پر فٹ کی جا سکتی ہے اور تذکیر پر بھی فٹ کی جا سکتی ہے، ایمان والوں کو بھی سمجھانا اور غیر ایمان والوں کو، دونوں پر یہ ایک دم برابر طور پر فٹ کی جا سکتی ہے۔ مفسرین نے دروازے کھول دیے، بڑی خریزی سے کام کیا۔ علماء کی جماعت یہ عوام کے اندر ایسے جیسے سورج جیسے چاند ہے، اس سے روشنی ملتی ہے۔ علماء رات کو جاگ کر کے اپنی آنکھوں کو پھاڑ کر کے اپنا پسینہ بہا کر کے یہ قرآن و حدیث سے مسائل کو اور فضائل کو لے کر کے آتے ہیں، وہ ہمیں دیتے ہیں، ہم تو راتوں کو میٹھی نیند سوتے ہیں۔ علماء کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء کی جماعت پیدا کی کہ قیامت تک دین کے باقی رکھنے کا ایک سامان پیدا کر دیا۔ کم سے کم جو ظاہراً تو نہیں، کتابوں میں تو باقی رہے۔ قیامت کے قریب جو ہے بہت سارے فتنے وجود میں آئیں گے۔ بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، قیامت کا تذکرہ، اللہ کا تذکرہ اور دین کا تذکرہ بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کا تذکرہ ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا تذکرہ ہے۔ یہ سب سے ضروری ہے اپنے دل کی دنیا کے اندر اور اپنے دل کا جو میدان ہے اور دل کی کھیتی کے اندر جو سب سے پہلا بیج ڈالنا ہے وہ ہمیں ایمان کا ہے اور اللہ پر یقین کا ہے۔ سب سے پہلا بیج ڈالنا ہے یہی سب سے بڑی کمزوری اور خرابی ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہے اور ہماری مستورات کے اندر بھی پائی جا رہی ہے اور وہاں کچھ زیادہ ہی پائی جا رہی ہے۔ عقائد کی خرابی، اللہ اکبر، 1000 میں سے 2 آدمی قاعدے کے مل جائیں گے جو ٹھیک یقین پر قائم ہوں، اگر واقعی جائزہ لیا جائے۔ 1000 میں سے 2 آدمی قاعدے کے ملیں گے جو یقین پر جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسے قائم ہے، صحیح عقیدے پر قائم ہے۔ یہ تذکرہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ خرابیاں وجود میں آئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کی قدرت کا تذکرہ کرنے سے پہلے اپنے نہ ہونے کا، اپنے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین اپنے دلوں میں پیدا کرنا۔ جب انسان اپنے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین دلوں میں پیدا کرے گا تو پھر اس کے سامنے دنیا کچھ بھی نظر نہیں آئے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساز و سامان، یہ چاند سورج ستارے، یہ آسمان اور یہ زمین، یہ دنیاوی طاقتیں اور یہ حکومتیں کچھ بھی نہیں ہیں اللہ کے سامنے۔ انسان کو یہ چیزیں نظر آئیں گی، اسی لیے سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ، لا الہ کہلوایا ہے اللہ کا۔ جب یہ پہلے اس دل کو صاف کیا ہے، پہلے اس دل کو خالی کیا ہے کچڑوں سے، کباڑوں سے، خرافات سے اور جو ہے کہ دوسرے طرح کے تمام طرح کے یقینوں سے اور فاسد عقیدوں سے، تمام طرح کے خرافات سے اللہ نے دل کو صاف کروایا، کہا اللہ داخل کرو اس میں۔ بہت اچھا مہمان ہمارے گھر میں آنا ہوتا ہے تو سب سے 3 دن پہلے سے گھروں کو صاف صفائی کرنے کی تیاری شروع ہو جائے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ پہلے سے ایک دم جو بیٹھتا ہے اور جہاں وہ رہیں گے، اگر رات بھر قیام رہ گیا تو اور زیادہ، جہاں استنجا پیشاب پخانے کی جگہ ہے اس کو بھی کچھ صاف ستھرا اور اس میں خوشبو مارنا اور راستوں کو صاف کرنا، یہ ایک دم چمکا دینا تاکہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو اور یہاں آ کر کے گھٹن نہ ہو، اور جو ہے ہر طرح سے ان کا اکرام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیوں؟ بہت بڑے مہمان ہیں، بہت بڑے۔ کیوں؟ ان کی عقیدت دل کے اندر ہے، ان کو ہم نے پہچان لیا ہے کہ وہ کون ہے۔ ایسے جس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، ہائے ساری چیزوں کو صاف کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا دل میں، صرف اللہ داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے پہلے صاف کروایا، صاف کرو، پھر اس کے بعد میں اس دل کے اندر آؤں گا۔ دنیا بھر کا یقین رکھے ہوئے ہو دل میں کیسے آ سکتا ہوں؟ اور اللہ کے رہنے کی جگہ یہی دل ہے۔ اللہ تو ویسے ہر جگہ موجود ہے، لیکن در حقیقت وہ جو ایمان والے کے دل کے اندر، ایمان والے کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ سما جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی لیے فرمایا لا الہ، ہر چیز پر الہ، ہر چیز پر لا کی تلوار چلا دو۔ یہ جتنے یہ الہ نظر آ رہے ہیں یہ کل جھوٹے الہ ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ
کوئی طاقت نہیں ان کے اندر، کوئی قوت نہیں ان کے اندر، کوئی پاور نہیں ان کے اندر، کوئی اتھارٹی نہیں ان کے اندر، کوئی اختیار نہیں ان کے اندر، نہ آسمان کے اندر، نہ زمین کے اندر، نہ آسمان کی چیزوں کے اندر، نہ زمین کی چیزوں کے اندر، نہ ان کے درمیان کی چیزوں کے اندر، حتیٰ کہ فرشتوں کے اندر بھی کوئی اختیار نہیں سوائے اللہ کا۔ یہ چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کروائی، سب سے پہلی چیز۔ جو لا کہا تو لا ہوا، پھر لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ ہر چیز پہ لا، حتیٰ کہ لا میں بھی لا، لا مانے نہیں، لا بھی نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ پر لگا ہے، الہ کے معنی معبود، لا مانے نہیں، کوئی معبود نہیں۔ تو جیسے لا آ کر کے سارے الہ سارے معبودوں کو ختم کر دیا، ایسے ہی اس لا پر بھی لا کی تلوار چلے گی، اور وہ لا بھی کچھ بھی نہیں ہے، جز کل سب ختم ہے، کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ ہے۔ لا بھی ختم، الہ بھی ختم، الا بھی ختم، لا بھی ختم، الہ بھی ختم، الا بھی ختم، جز کل سب ختم، بچا ہے صرف اللہ، بچا ہے صرف اللہ۔ اللہ اللہ کا تذکرہ جتنا کریں گے، مجمع کے اندر، گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر، نکڑوں کے اندر، چوراہوں کے اندر، اور جو ہے کہ راستوں کے اندر، اور گھروں کے اندر، اور آسمانوں کے اندر، ٹرینوں کے اندر، جہازوں کے اندر، زمین کی تہ کے اندر جا کر کے، پہاڑوں کے اندر، دنیا کے کونے کے اندر، شرقاً و غرباً و شمالاً و جنوباً و فوقاً و تحتاً، ہر جگہ اللہ کا تذکرہ کریں گے، ہمارے جز سے اللہ ہی نکلے گا۔ اللہ کا تأثر اتنا اندر پیدا کر دیا جائے کہ باہر کی چیزوں کا کوئی تأثر ہو بھی نہ۔ ہم فضائل کشف میں بیان کرتے ہیں نا، ہم اللہ کے ہم جو ہے راستے میں چلیں، اور سارے اصول اور قواعد بیان کرنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی چیز پر نگاہ پڑے تو جو ہے کہ یہ سمجھے کہ یہ مٹی سے بنی ہے اور مٹی ہو جائے گی، کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا، کسی چیز سے متاثر، کسی چیز کا تأثر، یہ تأثر نکلے گا کیسے؟ یہ تأثر نکلے گا کیسے؟ اتنا مضبوطی سے اندر گڑا ہوا ہے، نکلے گا کیسے؟ اس کو ہر حال میں، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی، اتنا بولے اللہ کو، اتنا بولا جائے اللہ کو، اتنا بولا جائے اللہ کو کہ خواب میں بھی اللہ نکل لے۔ انسان پر جب کسی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، بچے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، پھر دیکھو نیند میں بھی بڑبڑانے لگتا ہے کہ یہ سامان لانا، یہ سامان لانا، یہ سامان لانا۔ جب اللہ کا تذکرہ بندہ کرے گا تو پھر نیند میں اللہ خوابوں میں آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ تذکرہ ہر چیز ختم کر کے، کسی چیز کا تأثر نہیں، صرف اور صرف اللہ۔ اسی بات کو بار بار قرآن نے بیان کیا، ہر صفحے میں اپنی قدرت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، ہر صفحے کے اندر۔ افرأیتم ما تمنون، ذرا بتلاؤ تو صحیح، ذرا بتلاؤ تو صحیح، ذرا بتلاؤ تو صحیح۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے تو حد کر دیا، اللہ گویا کہ ہمارے دل میں آ کے کہہ رہے ہیں یار بتا تو صحیح، بتا تو صحیح، کون کر رہا ہے؟ تیرا کاروبار کر رہا ہے، بتا تو صحیح تو کون کر رہا ہے؟ کسان کر رہا ہے، بتا تو صحیح تو کر رہا ہے، بتا تو صحیح تیرے باپ کر رہے ہیں، بتا تو صحیح یہ حکومتیں کر رہی ہیں، کون کر رہا ہے؟ بتا تو صحیح۔ تیرے دل سے آواز نکلے گی کہ کوئی نہیں کر رہا، صرف اللہ کرنے والا۔ افرأیتم ما تمنون، افرأیتم الماء الذی تشربون، افرأیتم ما تحرثون، افرأیتم النار التي تورون۔ بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کر رہے ہو کہ میں کر رہا ہوں، تم کر رہے ہو کہ میں کر رہا ہوں، تم کیا کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو، وہ بھی میرے ہی اختیار سے کر رہے ہو۔ اگر میں نہ چاہوں ساری سائنس، سارے ڈاکٹر، ساری طرح کی مشینیں اور سارے طرح کے آلات اور سارے طرح کی حکومتیں مل کر کے بھی ایک دانہ نہیں اگا سکتی۔ کسان بھی بیج ڈال کر کے اوپر دیکھتا ہے اب نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی سائنس کا کوئی آدمی، کوئی بچہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا، کتنوں ماہر ہو جائے، کوئی کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ بارش کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، پودوں کو اگانے کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، آسمان کو ٹکانے کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، زمین کو پانی پر بچانے کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، موسم کو بدلنے کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، کبھی ٹھنڈی، کبھی برسات، کبھی گرمی، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، انسان کو پیدا کرنے کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، ساری دنیا کو چلانے کا، سارے نظام کو چلانے کا، کسی بھی نظام میں اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں۔
لا الہ میں فرشتوں کی بھی نفی ہے، فرشتوں سے بھی نہیں ہوتا۔ تمام اسرائیل ایک مچھر نہیں مار سکتے، اسرائیل ایک مچھر بھی نہیں مار سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اور اسرائیل کی بھی ایک مرتبہ روح نکال دی جائے گی، ختم کر دیے جائیں گے، وہ بھی ان کی روح کو نکالے گا اللہ بدیع بھی ہے، اللہ باری بھی ہے، بغیر نمونے کے بنانے والا ہے اور بغیر میٹیریل کے بنانے والا ہے۔ سمجھنے کے لیے اتنی چیزیں سمجھنا کافی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز بغیر میٹیریل کے نہیں بنی۔ ایسا نہیں کہ یہاں پہ ایک دم صاف ستھرا میدان ہے، وہاں آ کر کے فریج کھڑی ہو گئی، وہاں آ کے کولر کھڑا ہو گیا، وہاں آ کر کے لوم کھڑا ہو گیا، وہاں آ کر کے مشین کھڑی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے معدنیات کو زمینوں کے اندر بچھا دیا، لوگوں نے نکال قریت کر کے اللہ کے دیے ہوئے دماغ سے، اللہ کے دیے ہوئے عقل سے انہوں نے اس کو استعمال کر کے نکال لیا، اور کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے قابل ہیں۔ کچھ نہیں قابل ہے، اللہ تعالیٰ ایک اسکرو ڈھیلا کر دیں، ساری کی ساری دنیا ختم ہو جائے اس کے نگاہ میں۔ یہ اللہ ہے، یہ بغیر نمونے کے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آدم علیہ السلام کا کوئی پہلے سے نمونہ تھا، اس کو دیکھ کے اللہ نے بنایا، کوئی تھا، کوئی انسان تھا، حتیٰ کہ ایک وقت فرشتے بھی نہیں تھے، جنات بھی نہیں تھے، کوئی چیز نہیں تھی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کچھ بھی نہیں تھا تب بھی وہ تھا۔ سب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بغیر نمونے کے بنایا۔ کس نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ ایسی مخلوق بنائیے جو نور سے پیدا ہو، ایسی مخلوق بنائیے جو آگ سے پیدا ہو، ایسی مخلوق بنائیے جو مٹی سے پیدا ہو؟ کس نے بتایا تھا؟ وہ اللہ ہے، وہ ہمارا اور آپ کا اور سب کا رب ہے۔ مانے اس کی طرف چلیں، کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں چلے جا رہے ہیں؟ اللہ بار بار متوجہ کر رہے ہیں قرآن کریم کے اندر۔ قرآن کریم سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو قاضی سے نکال پھینکو، بغیر مٹیریل کے اور بغیر نمونے کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا۔ ہر چیز کا پہلا اللہ ہی نے تو بنایا ہے، اس کے بعد تو جو ہے انسان نے عقل استعمال کیا تو کچھ بنا۔ ہر چیز کا پہلا اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے زمین کے اندر وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ نے لوہا زمین کے اندر پیدا کیا، نکال کے طرح کے سامان بن گئے۔ سب تو اللہ ہی نے بنایا۔ اللہ کی دی ہوئی ہوائیں، اللہ کی دی ہوئے موسم اور فضائیں، اللہ کی دیے ہوئے سورج کی کرنیں اور اس کی روشنیاں اور اس سے ملنے والی جو انرجیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اس سے کل اللہ ہی کو تو دیا ہوا ہے۔ انسان بے بس ہے، انسان حقیر ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار انسانوں تم کیا ہو، کس وجہ سے تم تکبر کر رہے ہو، کس وجہ سے تمہارے اندر گھمنڈ پیدا ہو گیا ہے، تم اپنے آپ کو کچھ قابل سمجھنے لگے، بڑا سمجھنے لگے۔ تم کیا بڑے ہو، تم تو ایک ناپاک قطرے سے بنے ہوئے ہو، کچھ بھی نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ کیا تھا انسان، کیا تھا انسان؟ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ انسان سے مراد یا تو آدم علیہ السلام ہو سکتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا، یا تو تمام انسان ہو سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے، بعض مفسرین نے فرمایا برسوں چھوڑ دیا، بعض نے فرمایا دنوں چھوڑ دیا، ویسے پڑا رہا، کچھ بھی نہیں تھا، ایک پتلا تھا اور ایک مٹی کا گھرودہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا، جیسے بچے بنا دیتے ہیں ریت میں جا کر کے اس کا گھرودہ بنا دیا گیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے ہی انسان ایک وقت کچھ بھی نہیں تھا، آج سے جو 20 سال کا ہے، 21 سال پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، جو 50 سال کا ہے، 51 سال پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، جو 70 کا ہے، 71 پہلے کوئی وجود نہیں تھا، اس کا کچھ نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، اس کے باپ بھی نہیں جانتے تھے، اس کی ماں بھی نہیں جانتی تھی کہ کون آنے والا ہے، وہ تو اللہ جانتا تھا کہ کس وقت کس کو پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ کیا ہے انسان؟ حقیر ہے، حقیر، ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری جتنی طرح کی سامان، جتنے طرح کی چیزیں اور جتنے طرح کے کاروبار اور اشیاء اور سامان دکھ رہے ہیں، وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔
اللہ تعالیٰ عقل ہماری عقل کی بنیاد پر نہیں دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اور کسی بنیاد پر نہیں دیے ہوئے ہیں. یہ دنیا کی چیزیں تو مقدر کی بنیاد پر ملی ہوئی ہیں، ورنہ محنت تو بہت طرح طرح کی محنت کرنے والے ہیں، طرح طرح کے بہت محنت کرنے والے، بے تحاشا محنت کرنے والے، جسمانی پسینہ بہانے والے لوگ، لیکن دن بھر میں تھوڑا سا کما پاتے ہیں اور کچھ نہیں، ایک گدی پر بیٹھ کر کے ایک قلم ہلا کر کے لاکھوں روپیہ روزانہ کماتے ہیں. یہ تو مقدر میں مل رہا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے. جا کر دیکھ لو میکینک جو ہوتے ہیں گاڑیوں کے نیچے گھس گھس کر کے ایک دم کالے ہو جاتے ہیں، ان کا ہاتھ پیر کتنی محنت، نہ جاڑا دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ برسات دیکھتے ہیں، نہ کوئی اور موسم دیکھتے ہیں، نہ اپنی طبیعت دیکھتے ہیں، اسی میں لگے رہتے ہیں. گاڑیوں کے نیچے گھس گھس کے ایک ایک اسکرو اور ایک ایک جو ہے اس کی پیچ اور پتہ نہیں کیا کیا کھولتے رہتے ہیں اور لگاتے رہتے ہیں اور صاف کرتے رہتے ہیں. ذرا سا گاڑی ڈس بیلنس ہوئی نیچے چلے، بڑے بڑے ٹاور بن رہے ہیں. مزدور کیسے کیسے جان پر کھیل کر کے بناتے ہیں، کیسی لوگ محنت کر رہے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، دنیا میں آئے تھے، نہ ہمارے پاس کھانے کے لیے دانت تھا، اور ہاتھ تھا تو پکڑ نہیں سکتے تھے، پیر تھا تو چل نہیں سکتے تھے، دماغ تھا تو قاعدے سے سوچ نہیں سکتے تھے. ہاں ایک دم بے بس تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے تو سب کچھ دیا ہے. ایک کپڑا بھی، ایک دھاگا بھی ہمارے بدن پر نہیں تھا. سب تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. کس کس کی ناشکری کریں گے ہم؟ کس کس کی ناشکری کریں گے؟ ابھی ای آلاء ربکما تکذبان. اللہ تبارک و تعالی بار بار سمجھا رہے قرآن کریم کے اندر، انسانوں آؤ اس رب کی طرف جو سب کچھ کرنے والا ہے. سب کچھ کرنے والے کی طرف آ جاؤ. ساری چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، سب اسی کے ہاتھ میں ہیں. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بنہار. اللہ تعالیٰ دن ہی دن کر دے، سورج نکالے رہے نہ ڈبوئے، کون رات لا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رات لا دے، سورج نہ نکالے، کون دن لا سکتا ہے؟ دن اور رات کا لانا، موسموں کا بدلنا، اور انسانوں کا ان کو موت دینا، زندگی دینا، بارش کا لانا، یہ ساری چیزیں سب اللہ کے ہاتھ میں. انسان اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سمجھایا ہے، بار بار سمجھایا ہے کہ انسان تو اپنی طاقت پر بھروسہ مت کرنا، اپنے علم پر، اپنی عقل پر، اپنی محنت پر اور اپنے قوت بازو پر بھروسہ مت کرنا. یہ سب کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ میں نہ چاہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بار بار سمجھایا. میرے دوستو بزرگوں، اس بات کا یقین پیدا کرنے کی کتنی ضرورت ہے. سوچیں انسان کیا ہے. سلیمان علیہ السلام دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، وزراء ہیں، حاشیہ نشین ہیں اور دوسرے مصاحبین ہیں. ایک آدمی آیا عجیب حیت کے ساتھ اور وہ بیٹھ گیا. سلیمان علیہ السلام قوت بصیرت سے پہچان گئے کہ یہ کون ہے. وہ ایک وزیر کی طرف گھور کے دیکھ رہا ہے. وہ آدمی جو نیا آیا ہوا ہے گھور کے ایک وزیر کی طرف دیکھے چلا گیا، پھر گھور کے چلا گیا. وہ وزیر کہہ رہا ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ کون آدمی تھا جو مجھے بہت گھور کے دیکھے جا رہا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ملک الموت تھے جو تمہیں گھور کے دیکھے جا رہے ہیں. کہا اچھا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، حضرت آپ مجھے جنات سے کہیے کہ مجھے ایک جزیرہ ہے بوماس نام کا، وہاں پہنچا دیجیے. مجھے بہت ڈر لگا، جزیرے کے اندر پہنچا دیتا ہوں، وہاں کوئی کچھ پہنچ نہ سکے. جنات کو حکم دیا سلیمان علیہ السلام نے کہ اس وزیر کو وہاں پہنچا دو. پہنچا دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو پہنچا دیا گیا، تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ اس کا انتقال ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد سلیمان علیہ السلام کی ملک الموت سے ملاقات ہوئی. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آخر بات کیا ہے؟ اس دن جب آپ آئے تھے تو گھورے جا رہے تھے. کہا اس لیے میں گھور رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس کو بوماس جزیرے کے اندر اس کی روح قبض کرنی ہے. یہ آپ کے دربار میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟
مجھے حیرت ہو رہی تھی یہ آپ کے دربار میں کیوں بیٹھا ہوا ہے، اس کے جو تو وہاں قبضہ کرنی ہے جزیرے کے اندر. اس لیے مجھے حیرت میں گھورے جا رہا تھا، اس کو یہی ہے کہ کوئی دوسرا کہیں غلط نہیں تو کہا گیا، میں پتہ غلط نہیں نہ مل گیا مجھے، اس لیے میں گھورے جا رہا تھا. لیکن اللہ کا نظام دیکھیے، فوراً اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہاں سے بھاگنا چاہیے. اللہ نے وہی بات ڈالی گماس میں جانا چاہیے، فوراً اللہ تعالیٰ نے گماس پہنچوایا، اس کے روح قبضہ ہو گیا. کیا ہے انسان؟ انسان تو اپنے پیشاب پخانے پر بھی قادر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ روک لے، ہے کوئی نکالنے والا؟ اللہ تعالیٰ جاری کر دے، ہے کوئی روکنے والا؟ سارے ڈاکٹر فیل ہو جائیں. ہارون رشید کا دربار ہے، بڑے بادشاہ تھے، بہلا دانا، بہت اللہ والے. کہا بادشاہ سلام، بادشاہ سلام. بادشاہ کو پیاس لگی، پانی مانگا. کہا رکیے، پینے سے پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے. کہا کیا سوال؟ کہا کہ اگر آپ کو پیاس لگے اور انتہائی سخت پیاس لگے، اتنی کہ اگر آپ کو پانی نہ ملے تو آپ مر جائیں، اور اس وقت آپ کے پاس صرف ایک گلاس ہو اور آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنی آدھی سلطنت دے دیجئے تب یہ گلاس آپ کو دیا جائے گا، تو کیا آپ اپنی آدھی سلطنت دے دیں گے؟ کہا ہاں میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اپنی جان بچانے کے لیے. پھر پینے لگے گا. آپ پھر ایک سوال اور جواب دیجیے. یہ پانی آپ کے پیٹ میں چلا جائے اور کبھی نہ نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو اور نہ نکلے، اور اتنی تکلیف آپ کو ہو کہ گویا ایسا لگتا ہے کہ جان نکل جائے گی، اور آپ سے کہا جائے کہ اس پانی کو نکالنے کے لیے کیا آپ اپنی آدھی سلطنت دے دیں گے؟ کہا ہاں میں دے دوں گا، کم سے کم وہ مصیبت تو دور ہو. کہا دیکھیے آپ کی اتنی بڑی بادشاہت اور حکومت اس ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے. اور وہ چلے گئے. ایک گلاس پانی جس کو آدمی اندر داخل کرنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے، اس کو نکالنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے. غریب بھی محتاج، امیر بھی محتاج، رعایا بھی محتاج، بادشاہ بھی محتاج. کسی سے کوئی بھاگ نہیں سکتا اس سے. یہ ہے انسان کی حقیقت. میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہمیں بات کو سمجھنا ہے اور بات کو سمجھانا بھی ہے. ہمیں بات کو سمجھنا ہے اور بات کو سمجھانا بھی ہے. اللہ اکبر، جو بات ہم سمجھیں گے وہی بات سمجھائیں گے. اس لیے بار بار اس کا تذکرہ کرنا ہے. آج امت کا یقین بنانے کی ضرورت ہے، اور یقین تذکرے سے بنے گا، گھروں کے اندر تعلیم سے بنے گا، اور گشتوں سے بنے گا، ملاقاتوں سے بنے گا، مشورے سے بنے گا، تعلیم سے بنے گا، مسجد کی تعلیم سے، گھر کی تعلیم سے، اور گشتوں سے بنے گا، اور 3 دن کی جماعتوں سے بنے گا، اور بار بار جماعتوں سے بنے گا، اور چلے میں نکلنے سے، اور 4 مہینہ لگانے سے، اور 5 مہینہ بیرون لگانے سے، اور اس کے بعد سال لگانے سے یہ چیزیں بنیں گی. یہ ترتیبیں اسی لیے ہیں، اور بار بار کی ترتیبیں ہیں. یہ چھٹی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ لگ گیا تو ہو گیا کام اور یقین بن گیا. نہیں، بار بار یقین کو بنوانے کے لیے اسی لیے بار بار نکالنا ہے. کیوں؟ شیطان اپنی 24 گھنٹے کی محنت میں لگا ہوا ہے. شیطان اپنی 24 گھنٹے کی محنت میں لگا ہوا ہے، اور ہم 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے کی محنت پر بھی نہیں لگے ہوئے. شیطان صرف 60 یا 70 سال کی زندگی لے کر کے نہیں آیا. ابلیس نے اللہ کے دربار میں جب وہ رادہ درگاہ ہو رہا تھا تو قیامت تک کی عمر مانگی تھی. رب انذرنی الی یوم یبعثون. قیامت تک کی عمر کیوں مانگی تھی؟ کاروبار کرنے کے لیے نہیں، شادیاں کرنے کے لیے نہیں، بیوی بچوں کے لیے نہیں، اور دنیاوی ضرورتوں کے لیے نہیں، موج کرنے کے لیے نہیں، تفریح کرنے کے لیے، مٹر گستی کرنے کے لیے، اور دنیا کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں، صرف اور صرف باطل کی محنت کرنے کے لیے. بتائیے مانگی تھی کہ نہیں مانگی تھی؟ باطل کی محنت کرنے کے لیے شیطان نے قیامت تک کی زندگی مانگی، اور ہم 60 یا 70 سال کی زندگی کو بھی بچا کر کے حق کی محنت نہیں کر رہے اور بچا رہے ہیں.
بچ جائیں، کسی طریقے سے بچ جائیں. حق کی محنت. اب جب باطل 24 گھنٹے لگا ہوا ہے، ہمیں کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ باطل سب سے بڑا شیطان ابلیس، وہ لگا ہوا 24 گھنٹے. ہماری نیند میں بھی لگا ہوا ہے، صبح بھی لگا ہوا ہے، شام میں بھی محنت ہے، دوپہر میں بھی محنت ہے، ہر موسم میں محنت ہے، ہر وقت محنت ہے اس کی. اور ہماری محنت نیچے اوپر نیچے اوپر، اور وہ بھی تھوڑی. بتائیے ہم غالب رہیں گے کہ وہ غالب رہے گا؟ کون غالب رہے گا؟ شیطان ابلیس ہی نے غالب رہے گا. اس کی محنت 24 گھنٹے کی ہے، اور ہماری محنت 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی بھی نہیں ہے. ہائے کیسے نہیں ہم متاثر ہوں گے. اس لیے غالب کرنا ہے ہمیں ان چرچوں کو، اس لیے غالب کرنا ہے ان تذکروں کو. یہ تذکرے نکل گئے ہمارے اندر سے، ہمارے اندر سے تذکرے نکل گئے. اسی لیے کہا نا گشت میں ایسا نہیں کہ ہر دفعہ بات بدل کر کے. ہمارا ہر ساتھی گشت کے متکلم بن سکتا ہے، لیکن سب ڈرتے ہیں ہائے کیسے ہم بات کریں گے. ہائے ایمان تو وہی بنے گا، ایمان تو وہی بنے گا. ابھی یہ فلاں بندہ نکلے گا اپنے گھر میں سے، ہو سکتا ہے ہمیں بڑپٹا گریا دے مئو کی زبان میں، اور ہو سکتا ہے کہ دوا بھی دے دے، اور ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر میں بھی لے جائے، اور ہو سکتا ہے کہ دروازے ہی سے واپس کر دے، اور پتہ نہیں کیا کیا برا بلا کہے. اس وقت اس کا ایمان بنے گا، اس وقت اس کا ایمان بنے گا، اور کہے گا جو بھی نکلے میں اللہ کے دین کی بات لے کر کے آیا ہوں، اللہ کی طاقت میرے ساتھ ہے، پیچھے میرے ساتھ اللہ کھڑا ہوا ہے. اللہ کہہ رہا ہے بڑھ میرے بندے بڑھ، چل میرے بندے چل، میں تمہاری مدد کروں گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ نے کہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. داعی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. اس یقین کے ساتھ چلیں گے تو ڈریں گے. اسی یقین کے ساتھ صحابہ کرام چلتے تھے، اسی یقین کے ساتھ کیسر کے دربار میں گئے، اسی یقین کے ساتھ کسرا کے دربار میں گئے، اسی یقین کے ساتھ اور دوسرے بادشاہوں نجاشی بادشاہ کے دربار میں اور پتہ نہیں کن کن بادشاہوں کے دربار میں چلیں گے. اسی یقین کے ساتھ، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں. اسی یقین کے ساتھ ہم ہر ایک کے پاس جائیں، اور ہمارا ہر ساتھی متکلم بن سکتا ہے. ہر ساتھی، ہر نیا ساتھی، ہر ایک کو کام دینے والا ہم بنیں. ایسا نہیں کہ ایک مہینہ نہیں، کئی سال ہو گئے ایک ہی آدمی متکلم، بیچارہ گھبرا جاتا ہے. تو تم لوگ کرو، گشت میں نگاہ کر دیتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی کریں. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن دوسرے کو بھی سمجھنا چاہیے. یہ بات کون نہیں کر سکتا؟ ہماری اور آپ کی اور دنیا میں بسنے والی ساری انسانوں کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے. کون نہیں کہہ سکتا؟ ہماری اور آپ کی کامیابی دین میں، ہماری اور آپ کی کامیابی دین میں، ہماری اور آپ کی کامیابی دین میں. کون نہیں کہہ سکتا؟ ہر جگہ یہی بات، اپنے تمام ساتھیوں سے یہی بات، کامیابی دین میں، کامیابی دین میں، کامیابی دین میں. یہی تو نکلا ہوا ہے آج. ہر ایک کے اندر، سارے کے اندر یہی سمجھتے ہیں خوشحالی کب آئے گی، خوشی کب آئے گی، کامیابی کب ملے گی. خوب بہترین نوکری لگ جائے، سامان بن جائے، بنگلہ بن جائے، شاندار شادیاں ہونے لگے. ہائے کبھی ہم نے سوچا کبھی شاندار آخرت بھی بن جائے. یہی تو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی تو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا کہاں ہے کامیابی، ہم ڈھونڈ کہاں رہے ہیں کامیابی. یہی تو سمجھانے کی بار بار بولنے کی ضرورت ہے. ہر ایک سے بولنے کی ضرورت ہے، ہر ایک سے کہنے کی ضرورت ہے. بار بار، ایک مرتبہ 100 بار کہنا پڑے تو 100 بار کہیں، ایک دن میں 100 بار کہنا پڑے تو 100 بار کہیں. کامیابی دین میں اتنا خروج کر کے دلوں سے نکالنا ہے. مورچہ لگ گیا ہے دلوں کے اندر، دنیا کا مورچہ لگ گیا ہے. جس چیز کا تذکرہ ہوگا اس چیز سے معاشرہ بھرا ہوگا. دنیا کا تذکرہ ہے، شادی بیاہ کی رسموں کا تذکرہ ہے، سامانوں کا تذکرہ ہے، اور نوکریوں کا تذکرہ ہے، اور دنیاوی چیزوں کا تذکرہ ہے. تو گھروں سے، دنیاوی چیزوں سے گھر بھرے ہوئے ہیں، سامانوں سے گھر بھرے ہوئے ہیں. بتائیے ہر ایک کا گھر بھرا ہوا ہے کہ نہیں؟ اگر سب کے سامان باہر نکال دیا جائے تو راستہ چلنا مشکل ہو جائے گا. اتنا سامان گھروں میں بھرا ہوا ہے، لیکن گھروں سے تمام طرح کے اعمال نکلے ہوئے ہیں، تمام طرح کے اعمال. نماز بھی ہے وہ بھی رسمن رہ گئی ہے، ٹوٹے پھوٹے چند سجدے ہیں وہ بھی رسمن رہ گئے. اعمال سے خالی ہیں گھر، اعمال سے خالی ہیں دل. اتنا خراب. عورتوں کے اندر بھی غلط عقیدہ اور یقین. اگر کسی کے 2-3 سال تک بچے نہ ہوں تو باباؤں کے پاس دوڑنے لگتی ہیں، مزاروں پر جانے لگتی ہیں ہماری عورتیں. جو خود محتاج ہیں وہ کیا ہماری ضرورت پوری کر سکتے ہیں؟ نام رکھا غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والے، اور غریب نواز کے چبوترے پر سینکڑوں فقیر بیٹھے ہوئے ہیں. مانگ کس سے رہے ہیں؟ انہی محتاج لوگوں سے. غریب نواز وہاں پہ ہیں، ان سے کوئی نہیں مانگتا، انہی سے مانگ رہے ہیں. اور وہاں پہ جو چند چیلے چپیڑے ہیں وہ بھی گھوم پھر کر کے
کن سے پیسہ ایڈتے ہیں؟ جو کار سے اور گاڑیوں سے اور 4 چکوں سے آ رہے ہیں، انہی سے پیسہ. یہ خود محتاج ہے، یہ خود محتاج ہے. وہ کیا ضرورت نہیں کرے گا؟ ایک آدمی بادشاہ سے اپنی ضرورت مانگنے گیا، دیکھا کہ بادشاہ نماز پڑھ کے مصلے پر اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ پھیلائے مانگ رہا ہے، واپس چلا جائے. کہا یہ خود محتاج ہے، مجھے میری ضرورت کیا پوری کرے گا؟ بادشاہ خود محتاج ہے، وہ کیا ضرورت پوری کریں گے؟ جہاں ہمیں جانا چاہیے تھا وہاں گئے نہیں، ان دھوکوں کی نظر کے دھوکے میں پڑ گئے، دنیاوی چیزوں کے ساز و سامان میں الجھ کے رہ گئے. شیطان نے اپنی 24 گھنٹے کی محنت میں الجھا کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے معاشرہ تباہ و برباد ہو چکا ہے. اور اب بھی ہمیں اعتراض ہے، تبلیغ فرض ہے کہ سنت ہے کہ نفل ہے؟ اللہ اکبر! کیا حال ہے ہمارے نوجوانوں کا میرے دوستوں بزرگوں. رونا آئے گا اگر ہم جان جائیں تو. اور جانتے ہیں لیکن دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہائے آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے. اللہ اکبر! وہ راتوں کی آہیں کہاں گئی ہو؟ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا ہی. 90-95% ہمارا مسلم نوجوان پاکی کے مسائل سے بھی ناشنا ہے. پوری زندگی ناپاکی کی حالت میں گزرتی ہے، اسی حالت میں موت آتی ہے. ہائے کہاں ہیں ہم؟ اور ہم سوچتے ہیں وہ گشت کرنا ضروری ہے کیا؟ مشورہ کرنا ضروری ہے کیا؟ اللہ اکبر! اور کون سی محنت ضروری ہو سکتی ہے؟ اور کیسے آپ کر سکتے ہیں بتائیے؟ یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ جس کا شکریہ شاید نہیں ادا کیا جا سکتا. کہ اللہ تعالیٰ نے محنت کی ایک شکل عطا فرمائی، محنت کی ایک شکل، روزانہ کی محنت کی شکل اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. روزانہ ہم ایسا نہیں کہ صرف کھانا پوری کرنے کے لیے مشورے میں بیٹھے ہیں، ہم ایسا نہیں کہ صرف گشت میں یہاں آ کر کے ہلکے میں بتانے کے لیے کہ ہمارے یہاں گشت ہو رہا ہے اور ہمارے یہاں دوسرا گشت ہو رہا ہے، صرف اس لیے بتانے کے لیے ہم اپنے گھر سے گشت کے لیے نکل رہے ہیں، گھر سے مشورے کے لیے، ملاقات کے لیے اور دوسری تمام طرح کے تقاضوں کے لیے نکل رہے ہیں. دل میں یہی نیت لے کر کے نکلیں، اس سے میرا ایمان بنے گا، اس سے میرا یقین بنے گا. اگر میں آج مشورے میں نہیں گیا، ایک دن کا یہ یقین ہمارا ڈھلمل ہو جائے گا. مشورے میں اس نیت سے بیٹھے، ایسا نہیں کہ کھانا ہاں اعلان غلام کا تعلیم پڑھا کی دعوت کی بات اس کی اور یہ 1 نفر 2 نفر 5 نفر اور تعلیم کتنے گھر میں ہو چکی ہے، ہو گیا کام. اللہ اکبر! ہمارے مشورے سے اور ملاقاتوں سے کتنا ہمارا یقین بنے گا یہ ہماری نیتوں پر منحصر ہے. ہم نے نیتیں آج تک نہیں کی، اس سے کیا بنتا ہے؟ گشت میں ایک قدم پر ہم سوچیں کہ ایک قدم پہ 7 لاکھ نیکیاں مل رہی ہیں، اسی نیت سے قدم رکھیں. تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ کن چیزوں سے ہمیں متاثر ہونا ہے. تاثر ہونے کا موقع ہی نہیں ہے، متاثر ہونے کا موقع ہی نہیں ہے کہ کسی کی کار سے، کسی کے بنگلے سے اور کسی چیز سے اور کہیں نگاہ پڑ جائے. اللہ اکبر! کتنا استحضار کی ضرورت ہے. یہی چیز ہے اصل استحضار، ہماری نیتوں کا استحضار. ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں جیسا بنائیں گے، پہاڑوں جیسا یقین بنائیں گے. مشورے سے، ملاقات سے، خروج سے، مقامی محنت اور بیرونی محنت، یہ ہمارے ایمان میں ترقی کے لیے ہے. اور ہمارا ایمان بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا کریں گے، ہمارے گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا ماحول پیدا کریں گے. یہ تمام چیزیں بنتی چلی جائیں گی. اس کے لیے یہ ایک دم دلوں میں بھر دینا موقع پر. چنانچہ یہ ساری چیزیں آئیں گی، اپنے اندر دعوت کی صفات پیدا کریں. دعوت کتنی بڑی چیز ہے، دعوت کی محنت کتنی بڑی محنت ہے. ایک داعی کی صفات کیا ہونی چاہیے، یہ اپنے اندر پیدا ہونی چاہیے. یہ ہوں گی کیسے؟ انہی نیتوں سے. یہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم چلو بیان سن لیں گے اور ہو گیا کام. اللہ اکبر! یہ اکٹھا ہونا اور پھر یہ ان باتوں کا سننا، اس سے اگر ہمارے یہاں سے جاتے ہوئے شب گزاری کے بعد یا پہلے جیسا بھی ہو، اللہ شب گزاری کے بعد جانے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا بھی ہو ہمارے ایمان میں ایک اچھال آنا چاہیے، ایک فولادی کیفیت بننی چاہیے. مسجد کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، اٹھ کھڑے ہو، کس حالت میں ہو؟ ایمان کی حالت میں. دلیل دو. یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے. ہر ایک کا
جب دنیا کا تأثر نکلے گا تو یہ چیزیں اندر پیدا ہوں گی. اور یہ دنیا کا تأثر نکلے گا کیسے؟ ساری چیزوں کی نفی کرنے سے. ساری چیزوں یہ تأثر دلوں میں پیدا ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا دھیان، صحابہ کا یقین الآخرت کی طرف اور اپنی طرف موڑا، اللہ کی طرف موڑا، ہر وقت موڑا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خادم مانگنے گئی اور کیا ملا؟ دعا ملی. کہا اس سے اچھی چیز بتاؤں، اس سے اچھی چیز بتاؤں؟ اور کیا کہا یہ ہر نماز کے بعد یہ 33 مرتبہ پڑھ لو، کام ہو جائے. اس سے بہترین چیز کیا ہے؟ کام بس ڈھیر ساری بکریاں اور یہ فلان ڈھکان لینے سے بہتر یہ کہ یہ دعا مل جائے، بس میرے لیے کافی ہے. سب کا یقین بنایا. ایک صحابی مکان بنا رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ذرا ناگواری کے آثار دیکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ناگواری کے ساتھ گزر گئے، مکان ڈھا دیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی پہنے ہوئے سونے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی، ناگواری کے آثار دیکھے، پھینک دیا. کہا اٹھا لو، گھر کی عورتیں استعمال کریں گی، بیچ دینا، کام آئے گا. کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہہ دیا کہ پھینک دو، اب میری مجال نہیں ہے اس کو اٹھانا. ہر وقت موڑا دھیان، ہر وقت موڑا، ہر موقع پر آخرت کی طرف دھیان کو موڑتے چلے گئے. کبھی بھی قرآن کی ایک آیت میں بھی دنیا کی پائیداری کا تذکرہ نہیں ہے، دنیا کی ثبات کا تذکرہ نہیں ہے، دنیا میں کامیابی کا تذکرہ نہیں ہے. ہر وقت قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، قد افلح المؤمنون. ایمان والے کامیاب ہیں، اعمال والے کامیاب ہیں، نفس کا تزکیہ کرنے والے کامیاب ہیں، دعوت والے کامیاب ہیں، صبر والے کامیاب ہیں، یقین والے کامیاب ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے کامیاب ہیں. صرف اسی بات کو بار بار اور ایک حدیث کے اندر بھی ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، میری طرف وہ یہ نہیں کی گئی کہ میں مال کو جمع کروں اور تاجر بن جاؤں، بہت بڑا تاجر، بزنس مین نمبر 1. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جن کی اتباع اور اقتداء کے لیے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا مجھے پانا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. وہ فرما رہے ہیں ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، میری طرف وہ یہ نہیں کی گئی کہ میں مال کو جمع کروں اور تاجر بن جاؤں، بڑا تاجر بن جاؤں. لیکن اوحی الی، لیکن میری طرف وہ یہ کی گئی ہے ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، میری طرف وہ یہ کی گئی ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کروں اور میں سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤں اور اس بات پر یقین رکھوں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس وقت تک عبادت کرتا ہے. اللہ اکبر. بار بار صحابہ کرام کا اور صحابہ کرام بھی آپس میں مل کر کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو ایمان بنائیں، ایمان کا تذکرہ کریں. ہم کہاں ہیں؟ ہر وقت دنیا میں ڈوبے ہوئے. وہ تو خطبہ دے رہے ہیں اور 17 پیوند لگے ہوئے کرتے کے اندر بیت المقدس فتح ہو رہا ہے اور وہاں پہ جا رہے ہیں پیوند لگے کرتے میں. ایک مرتبہ غلام سوار ہوتا ہے، ایک مرتبہ خود سوار ہوتے ہیں اور پیدل چلتے ہیں. جب پیدل چلنے کی باری آئی بیت المقدس سامنے نظر آ رہا ہے. پادریوں نے کہا ہاں مسلمانوں کا خلیفہ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ نظر آ رہے ہیں، چابی انہی کے ہاتھ میں دی جائے گی. ہائے ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کو حکمرانی مل رہی تھی، وہ ٹکرا رہے تھے. کہاں نہیں، کہاں حذیفہ، کہاں سعید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. ایک مرتبہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں تھے. سعید ابن عامر میں چاہتا ہوں کہ ہمس کا گورنر تمہیں بنا دوں. کہا امیر المومنین مجھے فتنے میں مت ڈالیے، میں سیدھا سادہ انسان ہوں، مجھے فتنے میں، مجھے آزمائش میں مت ڈالیے. صحابہ کرام کوئی بھی ایک صحابی نہیں چاہتا تھا میں دنیا کا بادشاہ بن جاؤں. اور آج تو ہم جو ہے اس کے لیے نہ جانے کتنے فراڈ کرتے ہیں بادشاہ بننے کے لیے اور حاکم بننے کے لیے اور چھوٹی سی ممبری کے لیے. یہ ثابت ہے، یہ جمہوریت ہے صحابہ کی یہ جمہوریت. ابھی دیکھو الیکشن آ رہا ہے، ہر وقت الیکشن کے تذکرے، اس کے تذکرے، بچوں کے اندر تذکرے اور نعرے ان کی زبانوں سے نکلیں گے. ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نے نہ ایمان کا ماحول بنایا، نہ اعمال کا ماحول بنایا، نہ دعوت کا ماحول بنایا کہ ان کا تذکرہ ہو. کیا اللہ تبارک و تعالی ہمارے قدموں میں حکمرانی لا کے ڈالیں گے؟ وہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھے کہ اس حالت میں بھی دعوت کے جذبے کے ساتھ مرتے تھے اور جیتے تھے. ان کی عورتیں بھی اسی جذبے کے ساتھ رہتی تھیں، جس کی وجہ سے کیسر و کسریٰ کے بادشاہ اپنے ایوانوں کے اندر اور اپنے محلات کے اندر جب ان کا نام سن لیتے تھے تھر تھر کانپنے لگتے تھے. یہ کیا چیز تھی؟
کیا ان کے پاس بڑے بڑے محلات تھے اور بہت بڑے بڑے سامان تھے اور تمام طرح کی آسائش اور آرام کے نقشے تھے؟ ایک دم سے نہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ دعوت کی گئی اور دعوت کرنے والے انہی کے ساتھی تھے. لگایا گیا دسترخوان لگانے کے بعد سب لوگ کھا لیے، فراغت ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آئٹم آ گیا. اللہ اکبر! حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا یہ کیا؟ ابھی تو ہم نے کھانا کھا لیا، اب دوبارہ کون سا کھانا؟ 2 قسم کا کھانا ایک دسترخوان پہ ایک ہی مرتبہ میں. اللہ اکبر! کہا جب تک تم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی پر قائم رہو گے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اور جب تم صحابہ اکرام کی زندگی سے ہٹ جاؤ گے، تم صحابہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. اللہ اکبر! حضرت سالم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی، سالم ابن عبداللہ کے صاحبزادے سالم، ان کی شادی تھی. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا اہتمام کر دیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو دعوت ملی شادی میں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت ملی. حضرت تشریف لائے، دیکھا ایک طرف کی دیوار پر ہرے رنگ کا کپڑا تھوڑا سا اچھے قسم کا لٹکا ہوا ہے اور دیوار تھوڑا اس پر زیب و زینت کے کچھ آثار نظر آئے. ابو ایوب نے کہا یہ کیا ہے؟ ان کے والد سے عبداللہ سے کہا عبداللہ یہ کیا ہے؟ انتہائی شرمندہ ہوئے اور دبے شرمندگی کے الفاظ میں انہوں نے کہا میرے بھائی بات دراصل یہ ہے کہ عورتیں ہم پر غالب آ گئی. یہ کھڑے ہو گئے اور کہا آپ کے بارے میں تو میں یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ آپ پر عورتیں غالب آ جائیں گی، اور دوسروں کے بارے میں تو ہو سکتا تھا، لیکن آپ سے ایسا کوئی خیال نہیں تھا، آپ سے ایسی امید نہیں تھی. کہاں یہاں میرا بیٹھنا حرام اور میرا یہاں کھانا حرام. واپس چلے گئے. اللہ اکبر! حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی بہرحال بات اور لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا تذکرہ کرتے کرتے دنیا دلوں کے اندر بیٹھ گئی ہے. سامانوں کا تذکرہ کرتے کرتے گھر سامان سے بھر گئے ہیں. ہائے اللہ کا تذکرہ کب ہوگا اللہ کا تذکرہ؟ دنیا کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہمیں آپ کو کرنا ہے دنیا کا تذکرہ. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا مکان بنانے لگے، مکان تیار کر دیا. عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا کس کا مکان؟ کہا یہ تمہارا مکان ہے؟ کہا ہاں ہمارا مکان ہے. کہا کیسر و کسرا کے محلات کافی نہیں تھے؟ کیسر و کسرا کے محلات کافی نہیں تھے کہ تم یہ بنانے لگے؟ ابو الدرداء ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ہم صحابہ میں سے ہیں، ہمارے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس طرح کے مکان بنائیں، کیونکہ آنے والی امت ہماری اقتدا کرنے والی ہے. کیا سوچ تھی عمر کی! آنے والی امت ہماری اقتدا کرنے والی ہے. میرے صحابہ ستاروں کے مانند آنے والی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حذیفہ ابن یمان کو ایران کے کسی علاقے میں بھیج دیا، وہاں گورنری کے لیے بھیج دیا اور کہا گورنر بن کے جا رہے ہو، احتیاط رکھنا، دنیا میں مت پڑ جانا. بہرحال واپس جب آنے کا وقت آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے تھوڑا سا باہر نکل کر کے ایک ٹیلے کے ایک آڑ میں بیٹھ گئے. راستے کی طرف نگاہ رکھ رہے تھے کہ کب حضرت حذیفہ آ رہے ہیں، ذرا میں ان کو دیکھوں کہ کس حال میں وہ آ رہے ہیں. کیا بات تھی! ایک گورنر آ رہا ہے، ایک حاکم گویا کہ اپنی زبان میں ہم کہہ دیں وزیر اعلیٰ یا مکھ منتری آ رہا ہے ایک علاقے کا، اور عمر رضی اللہ عنہ دیکھ میں تاک میں بیٹھے ہوئے کہ کس حال میں آ رہا ہے اور کتنا ساز و سامان لے کر کے آ رہا ہے.